اس کی عمر کوئی 60 سے 70 سال کے بیچ ہوگی۔ اس کا اس دنیا میں کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بہت امیر ہے۔ فاطمہ خوش ہو جا، شہر کے ایک بہت امیر آدمی کا تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ چپ چاپ شادی کی تیاری کر لو، ورنہ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ بھائی جان، کیا میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں یتیم ہوں؟ اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو کیا وہ میری شادی ایک بوڑھے یہ کہانی ایک ایسی یتیم لڑکی کی ہے جس نے اپنی پوری زندگی دوسروں کی خدمت اور صبر میں گزار دی۔ جب دنیا نے اسے ٹھکرا دیا تو اللہ نے اسے اس طرح نوازا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کنیز نام کی یہ 17 سالہ لڑکی، جس کے نصیب میں اپنوں نے 70 سال کا ایک بیمار بوڑھا لکھ دیا تھا، سب کو لگا کہ فاطمہ کی زندگی اب برباد ہو گئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اور جب وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ یہ کہانی آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گی اور آنکھوں میں آنسو لے آئے گی۔ آخر اس بوڑھے کی وصیت میں کیا لکھا تھا؟ جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ فاطمہ ایک 17 سالہ یتیم لڑکی تھی۔ اس کے والدین کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ وہ اپنے بھائی احمد اور بھابھی رابعہ کے گھر رہتی تھی۔ رابعہ اس سے بہت برا سلوک کرتی تھی۔ صبح سے رات تک گھر کے سارے کام کرواتی، اسے نوکرانی سمجھتی، کھانے میں صرف خشک روٹی دیتی جبکہ اپنے بچوں کو مزیدار کھانے کھلاتی۔ فاطمہ ہر تکلیف میں خاموش رہتی اور اللہ سے صبر مانگتی۔ رابعہ بہت لالچی عورت تھی۔ وہ فاطمہ کی شادی جلدی کروانا چاہتی تھی تاکہ اس کا بوجھ کم ہو اور اگر ممکن ہو تو کچھ پیسے بھی ملے۔ ایک دن 65 سال کے بوڑھے تاجر حاجی عبداللہ کا رشتہ آیا۔ وہ امیر تھا، بیمار تھا، اکیلا تھا اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ شادی کے لیے جہیز نہیں مانگتا تھا بلکہ بھاری مہر دینے کو تیار تھا۔ رابعہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ بوڑھا جلدی مر جائے گا اور فاطمہ بیوہ ہو کر جائیداد ہماری ہو جائے گی۔ احمد نے مخالفت کی مگر رابعہ نے اسے قائل کر لیا۔ فاطمہ روئی، بھائی سے پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے، مگر احمد چپ رہا۔ شادی سادہ طریقے سے ہو گئی۔ حاجی عبداللہ لاٹھی کے سہارے آئے، کھانستے ہوئے۔ پڑوسیوں نے کہا کہ فاطمہ کی قسمت بری ہے۔ فاطمہ دل ٹوٹ کر رو رہی تھی مگر زبان پر خاموشی تھی۔ شادی کے بعد رابعہ نے فاطمہ کو کہا کہ اب جا اور ہمیں بھول جا۔ فاطمہ حاجی صاحب کے بڑے محل نما گھر پہنچی۔ وہاں صرف نوکر تھے، کوئی اپنا نہیں۔ حاجی عبداللہ نے فاطمہ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تیری عمر کا دادا ہوں، خوشی نہیں دے سکتا مگر تیری کوئی کمی نہیں رہے گی۔ فاطمہ کا دل پگھل گیا اور اس نے کہا کہ آپ میرے بادشاہ ہیں، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ فاطمہ نے نئی زندگی شروع کی۔ وہ فجر کی نماز پڑھتی، حاجی صاحب کو نہلاتی، دوائی دیتی، نرم کھانا بناتی، رات بھر کھانسی میں ساتھ دیتی، پاؤں دباتی اور قرآن پڑھ کر سناتی۔ نوکر حیران تھے کہ رشتہ دار تو جائیداد کے لیے آتے ہیں مگر فاطمہ کچھ نہیں مانگتی۔ حاجی صاحب کی صحت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے 6 ماہ کہے تھے مگر فاطمہ کی خدمت سے 3 سال گزر گئے۔ آخر میں حاجی صاحب کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ سانس لینے میں تکلیف محسوس کرنے لگے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ حاجی صاحب نے فاطمہ کو پاس بلایا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، تجھے خوشی نہیں دی، معاف کر۔ فاطمہ روئی اور کہا کہ آپ نے مجھے چھت اور عزت دی، میں شکر گزار ہوں۔ حاجی صاحب نے کلمہ پڑھا اور انتقال کر گئے۔ فاطمہ اکیلی روتی رہی۔ حاجی صاحب کے رشتہ دار گدھوں کی طرح جمع ہو گئے۔ رابعہ اور احمد بھی آئے۔ رابعہ جھوٹے آنسو بہاتی تھی مگر دل میں سوچ رہی تھی کہ اب فاطمہ سے جائیداد کا حصہ لے لیں گے۔ 3 دن بعد وکیل نے وصیت پڑھی۔ سب حیران رہ گئے۔ حاجی صاحب نے لکھا تھا کہ جو مجھے 3 سال خدمت کی وہ فاطمہ ہے۔ ساری جائیداد، محل، دکانیں، فیکٹری، بینک اکاؤنٹ فاطمہ کے نام۔ رشتہ دار چیخے کہ یہ جھوٹ ہے مگر وصیت رجسٹرڈ تھی۔ رابعہ فاطمہ کے پاؤں پڑ گئی اور کہا کہ بہن اب تو امیر ہے، ہمیں مدد کر۔ فاطمہ نے پاؤں چھڑائے اور کہا کہ تم نے مجھے بوڑھے مرد کے ہاتھ بیچا تھا، اب اللہ نے مجھے اٹھایا ہے۔ بھائی احمد شرمندہ تھا مگر فاطمہ نے کہا کہ خون کا رشتہ اس دن ختم ہوا جب تم نے مجھے پیسوں کے لیے بیچا۔ فاطمہ نے دولت کو عیاشی میں نہیں لٹایا،
اس نے حاجی صاحب کے نام پر ایک بڑا ہسپتال اور یتیم خانہ کھولا، یتیم لڑکیوں کی شادیاں کرواتی، بیواؤں کی مدد کرتی۔ لوگ اسے فاطمہ اماں کہنے لگے۔ گاؤں بدل گیا، لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوئیں۔ فاطمہ اب بھی مسجد میں نماز پڑھتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ حاجی صاحب کی قبر پر جا کر پھول رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے مجھے عزت دی۔ اس کی آنکھوں میں سکون ہے اور چہرے پر مسکراہٹ۔